كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اور کہنے لگے کیوں نہیں لے آیا ہمارے پاس نشانیاں اپنے رب سے. آیا نہیں آئی ان کے پاس نشانیاں دلائل وہ جو پہلے صحیفوں میں ہیں. اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو عذاب کے ساتھ اس سے پہلے، یعنی اس قرآن کے نازل کرنے سے پہلے، البتہ کہتے کہ ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسول، پس تابعداری کرتے ہم تیری آیات کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوں اور رسوا ہوں. فرما دیجئے کہ ہم سب انتظار کرتے ہیں، بس تم بھی انتظار کرو. بس ہم قریب جان لو گے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون منزل مقصود تک پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بے شمار معجزات عطا فرمائے. پہلے نبی جتنا بھی گزرے ہیں اللہ نے سب کو معجزات، نشانیاں، دلائل عطا فرمائے. اور جتنا پہلے نبیوں کو معجزات دیے ان سب کے معجزات کو اکٹھا کیا جائے تو ان سے بھی زیادہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے. مکے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. درخت زمین چیر کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں آتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مردہ جانور زندہ ہو گیا اور اس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. گوہ نے انہوں نے خود سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، انہوں نے خود دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا سا دودھ 70 یا 80 صحابہ کو ایک پیالی دی تو سب نے پیا اور لیکن دودھ ختم نہیں ہوا، پھر بھی بچ گیا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جس چیز کو لگ گیا اس کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی تھی، انہوں نے خود دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے کھانے میں تھوڑا سا لعاب مبارک ڈالا، سارے لشکر نے کھانا کھا لیا لیکن کھانا ختم نہیں ہوا، انہوں نے خود دیکھا. پتھر ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، خود انہوں نے سنا. یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ ضد پر اڑے ہوئے تھے.
اور ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، ضدی آدمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ اس کو سارا قرآن سنا دینا وہ نہیں مانے گا، بس کرنی جو ضد ہے۔ اور جو ماننے والا ہو اس کے لیے تو ایک ہی قرآن مجید کی آیت، ایک ہی قرآن کا حکم کافی ہے بس۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، ہاں بھی 2 اور 2 کتنا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 ہوتے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں 5 ہوتے ہیں۔ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اس نے کہا نہیں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس نے کہا نہیں۔ مقابلہ ہو گیا، فلاں دن ہمارا مقابلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا، دیکھیں گے کون جیتتا ہے، جو جیت جائے گا اس کو انعام ملے گا۔ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس نے کہا نہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ گھر گیا، بیوی کو کہا میں نے شرط لگائی ہے، اب دعا کر میں جیت جاؤں، انعام ملے گا بہت سارا۔ اس نے کہا کیا شرط ہے بتا تو صحیح۔ شرط یہ ہے، میں نے کہا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اس نے کہا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تو ہار جائے گا۔ اس نے کہا میں کیسے ہاروں گا جب میں مانوں گا ہی نہیں، ہاروں گا کیسے؟ ہاں جی ہاروں گا تو تب نا جب میں مانوں نا، جب میں مانوں گا ہی نہیں بس ہاروں گا کیسے؟ تو آج ہی بات ایسی ہی چلی ہوئی ہے، اللہ کے قرآن کو نہیں ماننا، نبی کی حدیث کو نہیں ماننا، بس اپنی مرضی جب کرنی ہے تو پھر بس جو کچھ کرتے رہو۔ بھی قرآن میں یوں آیا ہے، حدیث میں یوں ہے، نہیں جی ہمارے بزرگ یوں کرتے تھے، ہم نے تو بزرگوں کو دیکھا ہے۔ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے کلمہ کسی بزرگ کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ کسی ولی کا نہیں پڑھا، نہ کسی مولوی کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کی ہر بات کو مانا جاتا ہے۔ تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے نبی علیہ السلام کا، تو لہٰذا ان کی ہر بات کو ماننا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے ذمے ہے، ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور جس کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ان کی ہر بات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ مولوی، پیر، بزرگ، ولی کی بات اس وقت مانی جائے گی جب وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بات کریں گے۔ اگر نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بات نہیں ہوگی تو پھر مولوی اور پیر اور بزرگ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، تو ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا کہ تو ان کا امیر ہے سب۔ اور قرآن پاک میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ امیر کی بات مانی جائے، امیر کی اطاعت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی امیر کی اطاعت کرے گا اپنے بڑے کی، ایسے سمجھو اس نے میری اطاعت کی ہے۔ تو بہرحال امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ امیر بنا دیا گیا، جب گئے راستے میں کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا، آگ، انہوں نے کہا، امیر نے کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی۔ تو امیر نے کہا سارے ساتھیوں کو سارے آگ میں چھلانگ لگاؤ، سارے ساتھی آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ اب کسی نے بات نہ مانی، انہوں نے کہا ہم تیری بات نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا میں امیر ہوں، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تھا امیر کی بات ماننی ہے، امیر کا انکار نہیں کرنا، امیر کی مخالفت نہیں کرنی، میری بات مانو، آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تیری بات نہیں مانتے۔ کسی نے اس کی بات نہ مانی، واپس چلے گئے۔ جب لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی آگ میں چھلانگ لگاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ امیر کی اطاعت اس وقت تک کرنی ہے، ماں باپ کی اطاعت اس وقت تک کرنی ہے، ولی کی، بزرگ کی، عالم کی اطاعت اس وقت تک کرنی ہے جب تک وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرے۔ اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو پھر کسی کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اللہ کے رسول کی بات جو بھی ہو، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے علاوہ کسی مولوی یا پیر کی بات اس وقت مانیں گے جب قرآن اور حدیث کے مطابق، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگی تو پھر ماننا کوئی ضروری نہیں۔ حتیٰ کہ والدین کی اطاعت کا کتنا حکم اللہ نے دیا، جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں پر والدین کی اطاعت کا حکم دیا، فرما برداری کا، اچھے سلوک کا حکم دیا۔ لیکن یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ تمہارے والدین تمہیں شرک کے اوپر ابھارتے ہیں، کہ شرک کے اوپر سختی کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کرو، فرمایا فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہ کرو۔
پھر ان کی بات نہ مانو ماں باپ کی. اگر شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو پھر ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ماں باپ کی اطاعت بھی اسی وقت ہوگی جب شریعت کے مطابق کوئی کام ہو. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا معجزات دکھلائے، لیکن قوم کہتی تھی نہیں، جو ہم معجزہ کہتے ہیں نا وہ دکھلاؤ. اے نبی اگر تو سچا نبی ہے تو یہاں پر تیرے سونے کے مکان ہوں، سونے چاندی کی سیڑھیاں ہوں، سونے کی چھتیں ہوں، یہاں پر تیرے کھجور انگوروں کے باغات ہوں، یہاں پر نہریں چل رہی ہوں. تو ہمارے سامنے جو ہے نا سیڑھی رکھ آسمان کے اوپر چڑھ جا، ہمارے سامنے چڑھ آسمان کے اوپر، اور وہاں سے وحی لے کر آ اور کتاب لے کر آ، یا جبرائیل امین ہماری آنکھوں کے سامنے آئے اور ہمیں آ کر بتلائے کہ یہ میرا نبی ہے، یا خود اللہ پاک ہمیں بتلائے کہ یہ میرا نبی ہے، پھر ہم تیری بات مانیں گے، ورنہ ہم تیری بات نہیں مانیں. یعنی جو معجزے نشانیاں ہم کہتے ہیں نا وہ دکھلاؤ. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلاؤ کہ معجزے دکھلانا، نشانیاں دکھلانا یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے دین پہنچانا. باقی معجزے اور نشانیاں جو ہے یہ میرے رب کے اختیار ہے. جب میرا رب چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے، رب نہ چاہے تو نبی کے ہاتھ پر معجزہ بھی ظاہر نہیں کرتا. لہذا میرا کام ہے دین پہنچانا، میں آپ کو دین پہنچا رہا ہوں اور سنا رہا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم قرآن نازل کرنے سے پہلے ہی ان کے اوپر عذاب بھیج دیتے، اس ساری قوم کو تباہ کر دیتے، تو پھر یہ عذر بناتے، کہتے اے اللہ تو نے ہمارے پاس قرآن کیوں نہیں بھیجا، تو ہمارے پاس رسول بھیجتا، قرآن بھیجتا، ہم اس کو مان لیتے، تابع داری کرتے. فرمایا پھر عذر بناتے. اس لیے ہم نے قرآن بھیجا، پہلے رسول بھیجا تاکہ یہ قرآن کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں. لیکن اس کو بھی جب نہیں مانا پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور کہنے لگے کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس نشانی مِّن رَّبِّهِ، اپنے رب کی طرف سے، اپنی نبوت کی کوئی نشانی لے آئے جو ہم کہتے ہیں. أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ آیا نہیں گئی ان کے پاس نشانیاں وہ جو پہلے صحیفوں اور کتابوں میں ظاہر ہو چکی ہیں. اگر یہ یہی بات کہتے ہیں تو یہ نشانیاں تو پہلی کتابوں میں بھی آ چکی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقی نبیوں نے بشارت دی تھی کہ ہمارے بعد آخر میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اماں کا نام آمنہ ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، مدینے میں ہجرت کرے گا. یہ سارا کچھ تو پہلی کتابوں میں آ چکا ہے. تم جب ان کو نہیں مانتے ہو تو پھر قرآن کو کیسے مانو گے تم لوگ؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو عذاب کے ذریعے اس سے پہلے، یعنی قرآن کو اتارنے سے پہلے، تو البتہ کہتے ہیں ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، بس ہم تابع داری کرتے تیری آیات کی، تیرے احکامات کی، اس سے پہلے کہ تو یہ کہ ہم ذلیل ہوں اور رسوا ہو جائیں تیرے عذاب کے اندر، لوگوں کے سامنے شرمسار ہوں. اللہ تو ہمارے پاس رسول بھیجتا، ہم اس کو مانتے، یہ عذر بناتے. اسی لیے اللہ نے ان کے عذر کو ختم کرنے کے لیے قرآن بھی بھیجے، قرآن بھی بھیجا اور رسول بھی بھیجے. اب جب بات نہیں مانی تو فرمایا قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، فرمایا سارے کے سارے بس انتظار کرتے ہیں ہم، بس تم بھی انتظار کرو. اب اور تو کوئی حال نہیں ہے. اللہ نے معجزے دکھلائے، قرآن بھیجا، رسول بھیجے، اب بھی بات نہیں مانتے ہو تو پھر انتظار کرو. اب موت آئے گی، سارا کچھ پتہ لگ جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا اور کون غلط راستے پر تھا، کون ہدایت یافتہ تھا اور کون گمراہ تھا. سارا کچھ فیصلہ ہو جائے گا. پھر موت کا انتظار کرو. آپ بس فرما دیجئے کہ انتظار کرتے ہیں ہم اور تم بھی انتظار کرو. فَسَتَعْلَمُونَ، پسند قریب جان لو گے تم، مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، کون سیدھے راستے والا ہے، وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور کون منزل مقصود تک پہنچا اور کون نہیں پہنچا. موت آئے گی، جیسے یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی سارا کچھ سامنے آ جائے گا. دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں
ہدایت عطا فرماویں اور جہنم کی آگ سے محفوظ